ہاں بھائی، ایک کلپ میرے بارے میں بہت زیادہ چل رہا ہے. میں بیان میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیوں کو پڑھانا سسرال کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی نہیں ہے. اس میں خاص میسج دینا تھا میں نے، اور وہ پورا بیان اسی ٹاپک پر تھا. اس کو غلط رخ لے کے چلایا ہے ایک اخبار نے بھی، اور کچھ چینلز نے بھی، اور کچھ لبرل لوگوں نے بڑے تبصرے کیے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، جاہل رکھو، بس ان کی شادیاں کرو نابالغ بچیوں کی، سسرال پڑھائے گا ان کو. تو یہ فسادی لوگ ہیں، گھننے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں میسج کیا دے رہا ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بچیوں کو نہ پڑھائیں، اس کا مقصد ان ہڈ حرام سسرالیوں کا منہ بند کرنا ہے جو کہتے ہیں ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے، ہمیں انجینئر چاہیے، جاب والی چاہیے. پھر وہ ڈاکٹر جب کلینک میں جاب کرتی ہے وہ سسرال اس کی کمائی کھاتا ہے بیٹھ کے، شوہر بھی کھاتا ہے، سسرال بھی کھاتا ہے. ان بچیوں کے بارے میں نے بولا ہے کہ جس سسرال کو بہو کی کمائی کھانی ہے نا، اس کو پڑھا کے، تو اس کی پڑھائی بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ذمہ داری ہے، ان ہڈ حراموں کی ذمہ داری ہے. تو آدھا بیان لے کے ان بے غیرتوں نے چلایا ہے. میں گالیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ جو غلط میسج دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں نہیں یا اپنی بچیوں کو جاہل رکھیں. اگر یہ مطلب ہوتا تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھاتا. میں تو پڑھا رہا ہوں اپنی بچیوں کو، میری ساری بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، سب پڑھ رہی ہیں. جو بھی ایجوکیشن میرے بس میں ہے میں ان کو دے رہا ہوں، جتنی بھی جو بھی کسی کے بس میں ہوتی ہے تعلیم دینا. ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کو بھی اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس پڑھائی کے کہ جس کا مقصد آگے جاب ہو، پیسے کمانا ہو. تو سسرالی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، اور ان کی مقصد یہ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر آئے گی تو انسانیت کی خدمت کرے گی تو ہمارا نام بلند ہوگا. ان کا کہتا ہے آئے گی پیسہ کمائے گی، یونیورسٹی کی لیکچرار آئے گی تو پیسہ کمائے گی. تو ایسے موقع پہ میں نے کہا اپنی بچیوں کی نا شادی ٹائم پہ کر دیا کرو. بولو جتنا ہم نے پڑھانا تھا پڑھا دیا ہے. اب اگر آپ کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہیں ملے گی، اب آپ کو اگر ڈاکٹر بہو چاہیے تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لو آگے. تو یہ مقصد ہے اس کا. مقصد یہ نہیں ہے نابالغ بچیوں کی شادیوں کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایسے ہی میرے اوپر خام خام الزام لگا دیا. تو ایک نے میرے خلاف پوسٹ چلائی ہے کہ ان مولویوں کے دو ہی کام ہیں. اچھا وہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے میرے پہ طنز کر رہے ہیں. ان مولویوں کے دو کام ہیں، ایک بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک لڑکیوں کو جاہل رکھنا. بچوں کی پیدائش کو بڑھانا، ایک بچیوں کو جاہل رکھنا. ان مولویوں کے یہ دو ہی کام ہیں. تو کیونکہ میرے بیان اکثر کثرت اولاد پر ہوتے ہیں اور شادیوں پر ہوتے ہیں کہ بچیوں کی ٹائم پہ شادی کرو، تو ٹائم پہ شادی سے یہ میسج لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ پڑھاؤ نہیں، بس شادی کر دو ان کی. میں بار بار کہتا ہوں شادی اور پڑھائی ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے. جتنا پڑھانا تھا آپ نے پڑھا دیا. اب رشتہ آتا ہے تو پڑھائی کی وجہ سے رشتے کو ڈیلے مت کرو. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پہلے ڈاکٹر بنے گی پھر ہم شادی کریں گے. یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. بچیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا اس سے. ہم یہ کہتے ہیں پڑھاؤ آپ، لیکن جب اچھا رشتہ آ جائے تو رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو اور بولو پڑھے گی، اب تمہارے خرچے پہ پڑھے گی، تمہارے گھر جا رہی ہے. یہ تو بہترین حل عورتوں کے لیے بتایا ہم نے. یہ کمبخت پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ شادی نہیں کرو، سارا زور پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ طبیعت سے بڈھی ہو جائے، پھر ان بے شرموں کے پاس جائے ڈپریشن کی گولیاں لینے کے لیے. اور یہ یورپ امریکہ کا ایک رخ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں کی لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا جو انتہائی بھیانک نقشہ ہے نا، کیونکہ کتے کا کام ہوتا ہے دم ہلانا، نظریات تو ان کے ہیں نہیں نا، اپنی تو کوئی سوچ نہیں ہے. کتے کی اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ مجھے غصہ آیا ہے اس لیے میں تھوڑا سا بول رہا ہوں. ایسے یہ خواتین کے حقوق کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. خدا کی قسم جتنے خواتین کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں نا، جتنے رائٹس کے ہم قائل ہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو آمدن کا 99% خرچ ہی عورتوں پہ ہوتا ہے. ایک 4 شادیوں والا آدمی اپنے لیے کیا بچائے گا؟ سارا بیوی بچوں پہ اڑا دے گا وہ. ان کم بختوں میں غیرت ہے تو کر کے دکھاؤ تم یہ کام. اپنے لیے میں نے تو گھر نہیں بنایا اپنے لیے. اگر میں نے کوئی پراپرٹی خریدی بھی وہ بھی کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے، کہ میں مروں گا تو میرے گھر والوں کا کوئی ٹھکانہ ہو. ان کم بختوں کے پاس کہاں اتنا ظرف ہے. یہ ہمیں حقوق سکھا رہے ہیں بچیوں کے اور خواتین کے. تو یہ حقوق نہیں ہے، یہ عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، چڑیاں پہنانا چاہتے ہیں تاکہ یہ عیاشی کریں. سمجھتے ہو؟ یہ عورتوں کے حقوق کا اسلام محافظ ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ محافظ نہیں ہیں. پڑھائی کے نام پہ بغیرتی پھیلا رہے ہیں. ہم پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، خلاف ہوتے ہیں نا بچیوں کی پڑھائی کے. اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتا میں، اور میری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ بچیوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں میں بتا رہا تھا کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دم ہلانا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور سکھایا ہوا کتا اس کو بولو یہ جا کے شکار پکڑنا، وہ پکڑ کے لے آئے گا، کھائے گا نہیں اس میں سے. تو ان کی اپنی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ سارے یورپ امریکہ کے غلام ہیں، مغربی دنیا کے غلام ہیں. اس سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، ترقی اور راکٹ اور چاند پہ پہنچنا. سوسائٹی کا جو دوسرا بھیانک پہلو ہے
وہ یا تو گھننے بنے ہوئے یا پتا ہے لیکن گھننے بنے ہوئے ہیں, یا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں بس. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا وہ بس ایک آنکھ سے دیکھتا ہے کہ جو اس کو فیور دے, جو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو آپ وہ ایجوکیشن لانا چاہتے ہو نا جو وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہی ہیں, جن کو نہ بیوی کی محبت ملتی ہے, نہ بہن کی محبت ملتی ہے, نہ ماں کی محبت ملتی ہے. ان ملکوں کی عورت کو نہ ماں کی محبت ملے گی, نہ بیوی کی محبت ملے گی, نہ بیٹی کی محبت, نہ بہن کی محبت. اس کا مرد سے صرف ایک سیکس کا رشتہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ گرل فرینڈ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک ایک عورت 20 مردوں کی ہوس پوری کرتی ہے, 20, اور پھر بھی کچھ نہیں ملتا. کماتی خود ہے, محبت نہیں ملتی اس کو. بچے 18 سال میں ٹاٹا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اماں بس ہو گئے, پیدا کر کے بڑا کر دیا, اپنا کھاؤ پیو. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں اگر ولاگ صحیح طرح بنانا شروع کر دوں نا تو بنا نہیں سکتے. گھروں کے باہر جتنا خوبصورت ہے اندر اتنا نہیں ہے. ایک بڈھا پڑا ہوا ہوگا بیچارہ, ایک بڈھی وہاں پڑی ہوئی ہوگی, وہ بھی ڈاکٹر ہوگا, یہ انجینئر ہوگی. صحیح ہے نا. ہماری گاؤں دیہاتوں کی مائیں جنہیں کچھ بھی نہیں آتا, خدا کی قسم ان سے زیادہ عیش کر رہی ہوتی ہیں. ہم تو اپنی دادی کے حالات یاد کر کر کے ابھی تک سوچتے ہیں کہ یار کیسی عیش والی زندگی انہوں نے گزاری ہے اپنے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں. میں ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان سیکولر اور لبرل لوگوں کی زہریلی سوچ کا آپ کو پتا چلے کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں عورتوں پہ, بڑے مولوی یوں کرتے ہیں بچیوں پہ ظلم, اور نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں. آپ جاؤ مولویوں کے جو سچی مچی کے مولوی ہیں, ابھی گھروں میں جا کے دیکھو, ان کے یہاں بیٹیوں کو جو عزت ملتی ہے, بیٹیوں کی پیسوں پہ نظر نہیں ہوتی, ان کے مناسب جگہ شادیاں ہوتی ہیں, پھر ان کی فکر ہوتی ہے ان کی پڑھائی کی, تربیت کی, محبت ہوتی ہے ان کے گھروں میں. باپوں کو بیٹیوں سے محبت ملتی ہے, ان کے گھروں میں تو باپوں کو نہیں مل رہی ہوتی. وہ بچی جو اسکرٹ پہن کے باپ کو ٹاٹا کرتے ہوئے جا رہی ہے, نہ سر پہ دوپٹہ باپ کے سامنے, سینے کھلے ہوئے ہیں, وہ باپ کا کیا احترام کرے گی یار. بیٹی پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے نا, پیار آتا ہے اس کے اوپر. بیٹی, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو پڑھایا, یونیورسٹی بھیجا, کہہ رہے اتنی ماڈرن ہو گئی ہے یار, اسکرٹ پہنتی ہے, سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی, سلیو لیس کپڑے. میرے کہتے ہیں باپ بتا رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہے میرے سامنے اسی ڈریس میں آ کے بیٹھتی ہے, کوئی روک ٹوک کروں, کہہ رہے نہیں, بوائے فرینڈ رکھے ہوئے اس نے. کہہ رہے ہم نے تو کالج میں, یونیورسٹی میں, وہ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, کہہ رہے میں خود دینی تنظیم کا ہوں, میں پردے کا قائل ہوں, میں گھر میں پردے کا ماحول چاہتا ہوں, میں نے تعلیم کے لیے بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا, تعلیم تو آئی نہیں آئی لیکن یہ آ گیا کلچر. تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, ہم خلاف اس کلچر کے ہیں جو آپ یونیورسٹیوں میں, تبھی تو جامعہ رشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی ہے کہ پڑھانا. تو اگر جامعہ رشید لڑکیوں کی تعلیم کا خلاف ہوتا, غزالی یونیورسٹی تھوڑی بناتا وہ. اور سب سے زیادہ لبرل لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اس پہ کہ مولوی یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ اب یہاں صرف تعلیم ہوگی, بے غیرتی اور بے حیائی بولو نہیں ہوگی. یہاں لڑکیاں آئیں گی, سیپریٹ انتظام ہوگا, ان کو فیمیل ٹیچر پڑھائیں گی اور تعلیم کو فوکس کریں گی اور پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں گی. وہ جو تم نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, لڑکوں کو لڑکیاں آ کے پڑھا رہی ہیں, لڑکیوں کو لڑکے آ کے پڑھا رہے ہیں, اور جو پروفیسروں کے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہی ہیں, وہ آپ کے پاس شکر ہے نہیں ہے, ورنہ ڈپریشن سے مر جاتے آپ. سارے پروفیسر برے نہیں ہوتے, نہ ساری لڑکیاں بری ہوتی ہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں جتنی پڑھتی ہیں بری ہوتی ہے, ہم کسی سے بدگمانی نہیں ہے, میجورٹی اچھے لوگوں کی ہی ہے. لیکن آپ نے ماحول تو دے دیا نا ان کو برباد کرنے کے لیے. تبھی تو جامعہ رشید نے کہا کہ بھائی ہم خود یونیورسٹی بنائیں, ہم اپنی چھت کے نیچے تعلیم وہی ہوگی جو یونیورسٹیوں میں, الگ سے کچھ نہیں ہے, ماحول صحیح نہیں ہم کو. تو ہم اگر مولوی لوگ بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہم تھوڑی یونیورسٹی بناتے. تو ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے, مولویوں کو کی حوصلہ شکنی کر کے ان کا مقصد ہے تمہاری عورتوں کو آزاد کرنا. وہ بیچارے جماعت اسلامی کے بزرگ تھے, رو رہے تھے, کہتے ہیں یار میں نے اپنی بیٹی کو, یہ تقریباً 8-10 سال پرانا واقعہ ہے, کہہ رہے یار میرے ہاتھوں سے نکل گئی, وہ لڑکوں سے دوستی ہے, ٹاٹا کر کے جاری ہوتی ہے. باپ بیچارہ وہ ایک اسلامی تنظیم میں ہے, وہ درس قرآن دے رہا ہے, بیٹی کی حالت, میں نے کہا آپ نے جس ماحول میں بھیجا اس کا آؤٹ پٹ اکثر و بیشتر, یا بہت دفعہ, اکثر و بیشتر بھی نہیں کہو, بہت دفعہ یہی ہوتا ہے اس کا آؤٹ پٹ. تو میں نے جو بیان کیا ہے نا, یہ میرا کلپ چلاؤ, اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرو. وہ جو ان لوگوں نے ریئیکشن کیا نا لبرل لوگوں نے میرے خلاف, اس پہ یہ چلاؤ کلپ کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے, ہوتے تو ہم خود یونیورسٹی نہ بناتے جامعہ رشید میں, اس میں لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے. ہم خود بنات کے مدرسے نہ بناتے, ہم خود اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاتے. ہم خلاف اس کے ہیں. جو میرا بیان کا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کو شادی میں رکاوٹ مت سمجھو. اور جو سسرال چاہتا ہے نا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے, اس کو بولو بھائی بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں میڈیکل کالج میں, اس کو 2 سال ہو گئے, اب آپ کو اگر یہ بہو چاہیے, بہو بنا کے آپ نے اس کو لے جانا ہے تو لے جائیں, آپ شادی میں تاخیر نہ کریں. اگلا 2 سال آپ کے خرچے پہ ہوگا, اس میں کیا برائی ہے بھائی. اگلے جو 2 سال کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے. میں تو ایسا ہی کروں گا بھائی. اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر لڑکی چاہیے اور مجھے پتا ہے اس کا باپ خرچہ اٹھا رہا ہے, 2 سال اس کے باپ نے پڑھا دیے ہیں,
2 سال رہ گئے ہیں, تو میں حلفیہ بول سکتا ہوں کہ اگر میں انٹرسٹڈ ہوں گا نا اس کو اپنی بہو بنانے میں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ شادی میں رکاوٹ نہ کرو, اگلے 2 سال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں اٹھاؤں گا, یا میرا بیٹا اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں گا. خلاصہ یہ کہ سسرال اٹھائے گا. بغیرتی کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں, 2 سال بعد ہم شادی کریں گے, 2 سال تک پڑھائی آپ کے ذمے ہے. تو سسرال پیڑے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, آپ کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, 2 سال بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گی باپ کے خرچے پہ بنے گی, اور پیڑے کون کھائے گا؟ ہم کھائیں گے بیٹھ کے. تو ہم نے بہت معقول بات کی ہے, بھائی کیوں شادی میں تاخیر کر رہے ہو؟ تم یورپ کی ایک چیز لے رہے ہو ایجوکیشن کو, ان کا فیملی سسٹم تو دیکھو برباد ہو گیا یار, گدے گھوڑوں والی زندگی بنا چل رہی ہے ان لوگوں کی. تو ہم تو دونوں کو جمع کر رہے ہیں بھائی, تعلیم بھی ہوگی اور ٹائم پہ شادی بھی ہوگی, دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. اور اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو نکاح کو ترجیح دینی ہے, کیونکہ نکاح نیچر ہے, فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ایسا نہیں ہو سکتا ساری لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنا دو, شوہر لیس, برباد ہو جائے گی سوسائٹی. تو وہ زیادہ بڑے مردوں کا کام ہے کمانا, عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے. تو 2 چیزوں میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہوگا تو ترجیح شادی کو دی جائے گی, تعلیم کو نہیں دی جائے گی, وہ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے. اگر اس پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں تعلیم زیادہ ضروری ہے, تو اس کا مطلب آپ قائل ہو یورپ کے کلچر کے, آپ کو عورت کے گھر بسانے میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں, تو آپ کافر ہو جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. اسلام فوکس زیادہ کس کو کرتا ہے؟ گھر بسانے کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بچی کو پڑھانا چاہیے, یہ کیا مولوی لوگوں نے شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے میں لگا دیا. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھ لیتی نا زیادہ, آپ کو پیدا نہ کرتی تو یہ نمونہ پیدا نہ ہوتا. یہ بات آپ کی اماں کو بھی سوچنی چاہیے تھی کہ نہیں سوچنی چاہیے تھی؟ پڑھتی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو خدا کے بندے, تجھے جس وجہ سے زندگی ملی ہے وہ اس لیے کہ تیری ماں نے قربانی دی ہے, نکاح کیا ہے اور تجھے جنم دیا ہے. عورت کا بہت بڑا کردار ہے نسل پیدا کرنا, تو یہ کوئی عیب نہیں ہے عورت کے لیے. یورپ امریکہ نے اس کو عیب بنا کے پیش کر دیا لبرل لوگوں نے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے. بھائی صاحب وہ انسان پیدا کر رہی ہے, برساتی مینڈک پیدا نہیں کر رہی ہے. وہ ہماری ماؤں نے ہمیں نہ جنا ہوتا, آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, موسیٰ کی ماں نے بھی اس کو جنا ہے, جتنے سائنٹسٹ ہیں, نیوٹن کی ماں نے جنا تھا, نیوٹن کی ماں بھی نیوٹن بن جاتی, نیوٹن پیدا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتی میں نیوٹن بنوں گی, میں پڑھائی کو فوکس کروں گی, شادی کر کے بچے پیدا نہیں. نیوٹن آتا مارکیٹ میں. تم لوگوں نے عورت کو یار یعنی اولاد کے پیدا کرنے کو ایک عیب بنا دیا ہے. عورت کا تو سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. نسل میں اگر بندر پیدا ہو رہے ہیں تو غلط ہے, اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں, اگر بندر یا برساتی مینڈک پیدا ہو رہے تھے نا تو غلط تھا. پیدا کیا ہو رہا ہے؟ انسان پیدا ہو رہا ہے. بھائی یہ تو سب سے بڑا عورت کا سوسائٹی میں کردار ہے, اور ہماری ماؤں کو عزتیں اسی بیس پہ تو ملی ہیں, اولاد جنم دی ہے انہوں نے. بڑھاپے میں کیا کرو گی بھائی تم؟ میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا نا, ایک لبرل انٹی ہے, میں نام نہیں لوں گا, فیس بک پہ بہت بکواسات کرتی ہے وہ. اس نے پوسٹ چلائی, پوسٹ میں یہ لکھا اس نے کہ کل میں, یہ فرضی واقعہ سنا رہی ہوتی ہے نا, کل میں ایک خاتون سے ملی. بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ, موٹیویشن کے لیے نا واقعات کرتے ہیں یہ لوگ. کل میں ایک خاتون سے ملی جس کی بروقت شادی ہو گئی تھی, لڑکی کی ٹائم پہ, جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہ سکی. دیکھیں سسپینس پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دوبارہ سے. اس نے پوسٹ چلائی, کل میری کسی تقریب میں ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, ایجڈ خاتون, جن کے ماں باپ نے بچپن میں یعنی بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دی اور ان کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ خواتین کو دیکھتی ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. نیچے کمنٹس میں واہ بالکل صحیح کہا آنٹی, باجی آپ نے بالکل صحیح کہا, ماں باپ نے ظلم کیا, بالغ ہوتے ہی شادی کر دی. آج جب وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے دل سے کیا نکل رہی ہے؟ آہ کاش میں بھی پڑھی لکھی ہوتی. ہمارا بھانجا اللہ کا شکر ہے تیار ہو چکا ہے, رافع خان ہے نا, رافع خان. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی. اچھا میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو دیکھا جواب میں ایک اور پوسٹ آئی ہوئی ہے, میں نے دیکھا تو ہمارا ہی بھانجا نکلا وہ. اس نے جواب میں پوسٹ چلائی, کل میں کسی ایجڈ خاتون سے ملا. اس نے کہا جب وہ پھینک رہی ہے تو ہم بھی کیا کریں. لیکن لیسن تو صحیح جا رہا ہے نا. کہہ رہے کل میں کسی ایک ایجڈ خاتون سے ملا, اس خاتون نے کہا کہ میں نے بروقت شادی نہیں کی اور پڑھائی کو فوکس کیا. آج میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, ریٹائر ہو گئی ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جب میں ان لڑکیوں سے ملتی ہوں جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی, کوئی ان کو آپا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کی وہ ماں ہے, اس کی بہویں بھی ہیں, اس کے داماد بھی ہیں, اس کے پوتے بھی ہیں, اس کے نواسے بھی ہیں, اس کے بھائی بھی, اس کی بہنیں بھی, پورا ایک پریوار ہے, پورا ایک خاندان ہے. تو ان خواتین کو دیکھ کے میری آہ نکلتی ہے. میں فون کرتا نہیں ہوں اس کو, میں نے فوراً فون گھمایا رافع کو, میں نے کہا پٹھا تیار ہو گیا ہے, میں مروں گا اب مجھے غم نہیں ہے. یہ بہت ٹائم لگا ہے یہ ذہن بنانے میں. میں نے کہا اب میں مروں گا مجھے غم
نہیں ہے, مارکیٹ میں بندے ہماری سیٹ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. نظریہ کانسیپٹ صحیح ہو گیا نا, الحمدللہ. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, باطل کے تیروں کا رخ جہاں ہونا زیادہ, سمجھ لو حق کیا ہے, یہی ہے. دیکھو ان کو تمہاری نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مغربی طاقتوں کو روزے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تمہارے سسٹم سے مسئلہ ہے, اور سسٹم میں سب سے زیادہ فوکس یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے میں لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے ان کا مذہب بھی بچا ہوا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں بڑوں کا احترام ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں سخاوت ہے خاندانی نظام کی وجہ سے, ان میں برائیوں کا ریشو کم ہے, چرس ہیروئن شراب ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ خاندانی نظام کی وجہ سے. اس لیے وہ جتنا پیسہ اور میڈیا کے ذریعے خاندانی نظام کو توڑنے پر لگا رہے ہیں نا, اور خاندانی نظام ٹوٹتا ہے عورت سے, مرد سے نہیں ٹوٹتا. عورت کو شادی سے روک دیا جائے بس کافی ہے. مرد تو ٹھرکی ہوتا ہے, جب بیوی نہیں ملے گی زنا کرے گا وہ, جب بیوی ملے گی کیا کرے گا وہ. عورت کو روک دو کہ شادی نہیں کرنی, جب شادی نہیں کرنی ہے تو مرد میں بھی خواہش ہے اور خواہش عورت میں بھی ہے, وہ بوائے فرینڈ بنائے گی. ایک ایک عورت کو 100 مرد زندگی بھر استعمال کریں گے اور اس کو پیسے دیں گے, طوائف بنے گی. کوئی کیا جو ہو رہا ہے ان ملکوں میں جا کے دیکھو, ایک پہلو تم نے دیکھا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح سے گھوم گھام کے آ چکے ہیں. جو طوائف جو حالات ہیں نا وہاں کے, وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے آپ کو یہاں بتائے جاتے ہیں. برباد ہو گیا ہے معاشرہ. اب ان کے یہاں پیسہ ہی خدا ہے, سب کچھ پیسہ ان کے یہاں. ابھی ایک جاپانی کا واقعہ سامنے آیا, میں تبلیغ میں گیا نا, ایک بزرگ نے مجھے بتایا, وہاں ایک تاجر تھا, بزرگ نہیں تاجر, بزرگ ہی تھا بیچارہ, نیک آدمی تھا. کہتا ہے جاپانی ایک آیا میرے پاس کہ خودکشی کرنا چاہتا ہوں جاپان میں, یہ جاپان جاتے ہیں بزنس کے لیے. کہتا میں نے کہا کم بخت تو اتنا کما رہا ہے, چیپوں کر کے سمجھایا ہوگا, چاں چی پوپا پاپا اتنا کما رہا ہے کروڑوں روپے, تو کیوں تو خودکشی کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار میں گدھا بنا ہوا ہوں, مشینی کمائے جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں یہ کام, دوپہر یہ کام, اور کوئی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے. جاپان میں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے نا, آپ کے پاس اچھا موبائل اچھی گاڑی نہیں ہے, آپ کو چاہیے آپ خودکشی کر کے مر جاؤ, ایسی ناکام زندگی ہے. سب لوگ لون پہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں, بس آخرت تو ہے نہیں نا. ان کی کمپٹیشن اس میں کون زیادہ دولت مند ہے, بس موبائل کس کے پاس اچھا, گاڑی کس کے پاس اچھی, اس پہ پوری زندگیاں گزر رہی ہیں ان لوگوں کی, اور کچھ ہے ہی نہیں کرنے دھرنے کو. تو کہہ رہے یار میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. تو خیر یہ ان کو ریون لے کر آئے, خودکشی کا پکا ارادہ کر لیا تھا, پکا. تو جاپان میں تو جگہ میں نے ولاگ میں دکھائی نہیں ہے, پابندی ہے, ورنہ میں وہ جگہ دکھاتا جہاں ابھی بھی ہڈیاں نظر آتی ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی جاپانی آیا ہوا ہوتا ہے مرنے کے لیے. گورنمنٹ نے ایک جگہ دی ہوئی ہے, کم بختوں مرو تو ادھر آ کے مرو, چیچڑے بیچڑے ادھر ادھر تم ٹرینوں کے آگے آتے ہو. وہ جو ڈرائیور ہے وہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ ٹرین بھی لیٹ ہو جاتی ہے, ہڈیاں وڈیاں گوشت اٹھانے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بولا ہوا ہے کہ یار تھوڑا سا سائڈ پہ نا یہ جگہ ہے, اگر نہیں مرو ویسے تو اچھا کام نہیں, مرنا ہے تو ادھر آ کے مرو. سوئٹزرلینڈ میں بھی ایسا ہی ہے, جن ملکوں پہ آپ مر رہے ہو اور یہ فیملی سسٹم ٹوٹا نا, تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا سب کچھ, محبتیں ختم. تو نتیجہ یہی نکلے گا. سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے جب اتنا دیکھا کہ یار کم بخت رک ہی نہیں رہے مرنے سے, تو انہوں نے لیگل کر دیا کہ لائن میں قطار میں لگ کے مرو, لائن بناؤ, رجسٹریشن کرواؤ. آپ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ مرو نہیں, آپ کو ہم خود ماریں گے, تمیز آپ خود مرو گے. بوٹیاں ووٹیاں ادھر ادھر پھیلیں گی, گندگی ہوگی, لوگ سوئٹزرلینڈ آئیں گے بولیں گے کیسا, تو نہیں گندگی برداشت کرتے, وہ اچھے لوگ ہیں, وہ گندگی بالکل برداشت نہیں کرتے. یہ سوسائٹی کا اچھا پہلو ہے, لیکن ایک بڑا بھیانک پہلو ہے. وہ پہلو یہی ہے کہ آپ تمیز سے مریں, کائنڈلی. ادھر ادھر خون کے چھینٹے ویٹے پھیلیں گے, بہت سے لوگوں کی ڈپریشن بھی ہوتی ہے, کیوں مرا, اس چکر میں 6 آدمی اور مر جائیں گے تمہیں دیکھ کے. تو جس نے مرنا ہے ادھر آئے, تمیز سے کیسے مرنا ہے, پورا پراپر ان کا وہ ہے طریقہ کہ گیس سے مرنا ہے آپ نے, اجتماعی مرنا ہے, 6 آدمی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, میاں بیوی اکٹھے مرنا چاہتے ہو, جیسے آپ سنو, آپ لوگ میں سے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ڈر بھی لگتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے. تو بہت پراپر وے میں چل رہا ہے ان کا سیٹ اپ. خیر, تو وہ جاپانی کو ریون لے آئے, جن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا ہمارے یہاں لبرل لوگ. ابھی ریون کے اجتماع کے بارے میں کسی نے پھینک دی ہے لمبی کہ جتنی پولوشن پھیل رہی ہے یہ اجتماع کی وجہ سے پھیل رہی ہے. بھائی تھوڑی سی خیر اگر پھیل رہی ہے نا, سوسائٹی شراب کباب سے بچی ہوئی ہے, کچھ بوڑھوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں, تو یہ ریون والوں کی وجہ سے ہی ہے. تھوڑا سا اللہ اللہ لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے. تمہارے پاس کوئی ایسا پیکج نہیں ہے جو بچوں کو ماں باپ کا تابع بنا دے, جو چرس ہیروئن چھڑوا دے. میں نے آج تک کوئی لڑکا نہیں دیکھا جو ہیروئن پیتا ہو اور یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ دی ہو, اس نے چرس پیتا ہو, یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا, پروفیسر صاحب نے چرس چھڑوا دی. ایسے بیسیوں دیکھے ہیں چرس پیتے تھے, مدرسے میں آئے چھوٹ گئی, تبلیغ میں گئے چھوٹ گئی. ایک تو میں نے ہیروئن کا اسمگلر دیکھا ہے, اسمگلر نام نہیں بتاؤں گا کہیں پولیس والے نہ پہنچ جائیں. اتنا بڑا اسمگلر اربوں روپے کماتا تھا, تبلیغ میں 3 دن لگائے ہیں, کروڑوں روپے کی آمدن پہ لات مار دی اس نے. تو ان لبرل لوگوں کے پاس کوئی پیکج انسان کو انسان بنانے کا نہیں ہے. تو تم تو برباد کر رہے ہو سوسائٹی کو. تو خیر اس کو لے آئے جاپانی کو ریون میں.
وہ بیان سنے وہ انسان کا بچہ بن گیا, کما بھی رہا ہے, خود کچھ کہہ رہا ہے بہت, وہاں جا کے اب جاپان میں تبلیغ کا کام میں لگا ہوا ہے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے یہ ہیں دم ہلانے والے ہیں, ان کی اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے. لہذا جو چیز مغربی دنیا سے ڈراموں اور فلموں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے, آنکھیں بند کیے دم ہلائے جا رہے ہیں, دم ہلائے جا رہے ہیں. اور یہ جب ان سوسائٹی میں جاتے ہیں نا تو بھی ان کے اوپر ایک جادو ہوتا ہے. بس ایک سوسائٹی کا ایک پہلو دیکھو, دوسرا پہلو جو اس کی ڈیپتھ میں چھپا ہوا ہے اس سے نظریں چرا لو. تو ہم نے چونکہ قرآن و سنت پڑھا ہے بھائی, ہم میرا خیال ہے ان سے زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں, ان کا ہم انکار نہیں کرتے. بھی ظلم ہے کسی قوم میں کوئی خوبی ہو آپ اس کا اعتراف نہ کریں, لیکن جو بھیانک چہرہ ہے نا ساسال مسئلہ یہی ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑنا. دو چیزوں کا, ایک سودی نظام دنیا میں رائج رہے تاکہ چند تاجروں کا دولت پہ ہولڈ رہے, اس کے وہ تبھی اسلامک بینکنگ کی وجہ سے مفتی تقی صاحب پہ پابندی لگی ہے باہر ملکوں پہ. نام کچھ اور لگایا گیا کہ اس لیے پابند, اس لیے نہیں لگی ہے, اصل میں یہ تھا کہ مفتی تقی صاحب کے باہر دورے ہو رہے تھے, اسلامک بینکنگ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی تھی. تو بعض یہودیوں کو ڈر ہوا کہ یہ تو سارا اگر اسلامی سسٹم ہو گیا تو ہم جو دولت جو چند ہاتھوں میں مرتکز ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو توڑو, داڑیاں رکھو, حج کرو, زکات دو, نمازیں پڑھو. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہونا چاہیے, اور وہ تباہ ہوتا ہے عورت کے ذریعے, کہ لڑکی کو نکاح سے روکا جائے. جب نکاح سے رکے گی زنا پھیلے گا, بے حیائی پھیلے گی, گدے گھوڑوں والی زندگی آئے گی. تو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بچی کو آپ پڑھاؤ, ہم بھی پڑھاتے ہیں. رشتہ آ جائے تو پڑھائی کو رشتے میں رکاوٹ نہ سمجھو. اور سسرال والے کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر چاہیے, تو آپ بولو بھائی آدھا ہم نے پڑھا دیا ہے, اب یہ آپ کے ہاں جائے گی تو آدھا کون پڑھائے گا, اب آپ پڑھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو بولو پھر رشتہ بھی نہیں, کیونکہ ہمیں ایسے لالچی اور کنجوس لوگوں میں نہیں, پھر آپ پڑھاؤ اپنے خرچے پہ پڑھاؤ آپ اس. تو یہ سسرالیوں کے جو منہ بھر رہے ہیں نا آج کل بہوؤں کے ذریعے, ان کے خلاف بیان ہے میرا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو اس کو چلاؤ زیادہ سے زیادہ. اس کلپ کو ان بغیرتوں نے بہت میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, اور میرے پر خلاف پروپیگنڈا میرے خلاف نہیں ہے, مولویوں علماء کے خلاف. جو علماء یہ دعوت چلاتے ہیں نا جلد, اور یہ تو اسلام کی دعوت ہے نا جلد نکاح کی, تو اس کے خلاف پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں. مفتی سے دبئی سے عبد الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کی مالک ہندو تھی, پھر وہ مسلمان ہو گئی, 2 دفعہ عمرہ کرنے بھی گئی, پھر بھی وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے, تو اپنے ادارے میں ہمارا کام کرنا کیسا ہے اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب وہ مجھے کسی نے کل بھی پوچھا تھا, میں نے کہا پرچہ لکھ کے دے دینا. ایک صاحب ہیں کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں, تو وہ ہندو خاتون ان کی باس ہیں, وہ گئیں عمرہ کرنے گئیں, مسلمان ہوئی, کہہ رہے ہیں ڈبل پروگرام چل رہے ہیں ان کے, ادھر آ کے مندر میں بھی جاتی ہیں بتوں کے سامنے بھی, ادھر بیت اللہ کا طواف بھی کر کے آ جاتی ہیں وہ. تو مجھے کہنے لگے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم تو نے کیا کرنا ہے, وہی بات ہے نا, تو وہ کر جو تیرے کہہ رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے. میں نے کہا حکم یہی کہ تم اپنی جاب سے, وہ مسلمان تو نہیں ہے بہرحال, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت اللہ کا حج بھی کعبہ کا کیا, گنگا کا اسنان بھی, خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی, یا تو شیطان کو خوش کر لو یا اللہ میاں کو, دونوں چیزیں. جب مندر میں جا کے عبادت کی تو بس کافر ہو گئے, غیر مسلم ہو گئے, اب اسلام سے آپ کا رشتہ نہیں ہے. بے شک بیت اللہ کے 100 طواف کرتے رہو آپ, لیکن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو اپنی جاب کو فوکس کر, تو چھوڑ دے. سمجھ رہے ہو, چھوڑے گا کہیں اور جائے گا تو پتہ چلا وہ چرچ میں بھی جا رہا ہے, مندر میں بھی جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جتنے نمونے ہیں نا, اس سے پہلے شاید دنیا میں اتنے نمونے کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے. تو نمونے ہیں جو وہاں بھی جا رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں. تو آپ اپنی جاب کرتے رہو, آپ کا اس سے کیا لینا دینا. میرا دوست بیان والے کیس میں کیا کہہ رہا ہے بھائی, میرا دوست پان والے کیبن میں کام کرتا ہے, تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کے لیے اس کے گھر کھانا کھانے کا. پان گٹکے کا کام اچھا نہیں ہے, لیکن کمائی حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. میرے گھر کے قریب, گٹکے کا تو جائز نہیں ہے کیونکہ گٹکے میں تو بالکل ہی کینسر ہے نا, وہ گٹکے کی کمائی تو جائز نہیں ہے, لیکن پان کی کمائی جائز ہے مگر نامناسب ہے. میرے گھر کے قریب, وہی پان کی کمائی کا وہی حکم ہے جو سگریٹ کی کمائی کا حکم ہے. سگریٹ میں بھی تمباکو ہے, پان میں بھی کیا ہے؟ تمباکو ہے. تو سگریٹ کی کمائی بھی جائز ہے کراہت کے ساتھ, ناپسندیدہ ہے, تو پان کی بھی ایسا ہی ہے. میرے گھر کے قریب مسجد والے کیا لکھا باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ نہیں پتا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں, تو کیا گمان کی وجہ سے نماز پڑھوں یا نہیں؟ دیکھو نماز توحید پرست کے پیچھے ہی جائز ہے, مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اگر امام کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ شرکی عقیدہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز مت پڑھو, شریعت کی حدود ہیں. اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پڑھ لو, پھر اچھا گمان رکھ لو. اور اگر محلے ہی کی مسجد تو جا کے پوچھ لو امام صاحب سے 2-4 عقیدوں کے بارے میں, امام صاحب آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر وہ بتا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر موجود سمجھتا ہوں, ما فوق الاسباب اختیارات بھی اللہ نے پیغمبر کو دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں جہاں سے چاہیں امتی کی مدد کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اس عقیدے کا حامل ہے تو پھر یہ شرک ہے بھائی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی.
اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. میرے بھائی میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یا رکعتیں پلٹ باندھ کر پڑھتی. اردو کا بیڑا غرق ہو گیا. کوئی خاتون نے پوچھا ہے مسئلہ, کیا یہ اتوار کو پوچھا ہوگا کسی خاتون نے, میرا خیال ہے اتوار کو خواتین آتی ہیں, وہ آج مجھے پرچی مل رہی ہے, اتوار کو دینا تاکہ جن خاتون نے پوچھا ان کو جواب مل جائے نا. بعض اتوار کی پرچیاں رہ جاتی ہیں تو وہ جمعے کو پکڑا دیتے ہیں مجھے یہ لوگ. اگر کسی کے گھر کے قریب مسجد ہو اتنی قریب کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی آواز آتی ہو, گھر میں موجود عورتیں اس آواز کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں جماعت ہو رہی ہے اس گھر میں آپ اقتدا کی نیت کر لو. اس کے صرف دنیا میں غامدی صاحب ہی قائل ہیں آن لائن جماعت کے. اس میں انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر امام اسلام آباد میں اور آن لائن آپ کراچی میں پڑھ رہے ہو تو آپ تو امام سے 2000 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہو. کرونا کے دنوں میں انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا غامدی صاحب نے کہ آن لائن بھی امامت جائز ہے. اس پہ کسی مولوی صاحب نے کھنچائی کی کہ امام اسلام آباد میں جماعت کرا رہا ہے, مقتدی کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم آگے ہیں نا, بیت اللہ کے زیادہ قریب ہیں ہم, تو 2000 کلومیٹر ہم آگے ہو گئے امام صاحب سے. آج کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, ہم 100 روپے پر میچ رکھتے ہیں, 1000 روپے پر میچ رکھتے ہیں, جو ٹیم ہار جاتی ہے اسے 1000 روپے دینے پڑتے ہیں, جائز نہیں ہے, جوا ہے. سب ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جیتنے والے کو پیسہ دیتی ہیں, ہارنے والوں کا پیسہ ڈوب گیا. اٹ از کالڈ جوا. اور مجھے یاد ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, ہماری کرکٹ ٹیم تھی فرینڈس کرکٹ کلب کے نام سے. میں نے بہت کرکٹ کھیلا ہے, آپ کو میرے اسٹائل سے چوکے چھکوں سے پتہ لگ جائے گا کہ پرانا کھلاڑی ہوں میں. ایک دفعہ میں نے چوکے چھکے مارے نا, وہ ویڈیو کسی نے بنا کے ڈال دی, تو اس سے آپ کو بلہ پکڑنے کے انداز سے لگے گا کہ یہ کھیلتے رہے ہیں. فٹ بال بھی کھیلا ہے میں نے بہت, ہاکی بھی کھیلی ہے, ہاکی بہت زیادہ نہیں کھیلا. اچھا یہ سارے جو گیم ہے نا یہ مذکر ہے اردو میں. گیم کھیلا جاتا ہے, کرکٹ کھیلا جاتا ہے, ہاکی کھیلا جاتا ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں نا بہت سارے مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کا بنایا ہے انہوں نے. اب چونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو اردو کے بہت سے مذکر الفاظ پنجاب والوں کی وجہ سے وہ مؤنث ہو گئے ہیں. ورنہ اصل میں ہمیں یاد ہے بچپن میں جو انڈیا کی اردو تھی, جو ہمارے اب کراچی میں رائج تھی, اس میں سارے گیم مذکر تھے, کرکٹ کھیلا جاتا تھا. لیکن اب پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو بہت ساری اردو میں بہت سارے الفاظ پنجابی سے آ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اب وہ مؤنث بن جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے لب و لہجے سے کوئی کہے مفتی صاحب کو اردو نہیں آتی, یہ کہہ رہے ہیں گیم کھیلا, کرکٹ کھیلا. ابے کرکٹ تو کھیلی ہوتا ہے, تو بھائی اصل میں کھیلا ہوتا تھا, اب کھیلی ہو گئی ہے. میل جمع ہوا ہوتا ہے, اب جمی ہوئی ہو گئی, میل جمی ہوئی ہے, حالانکہ میل مذکر لفظ ہے. اچھا بعض لوگ ڈکشنری میں دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ میل جمی ہوئی مؤنث لفظ ہے. بھائی ڈکشنری بھی پنجاب میں لکھی گئی ہے, سمجھ رہے ہو. پنجاب والوں نے اردو پہ زیادہ کام کیا ہے بنسبت اردو اسپیکنگ کے. اردو کے بڑے بڑے شاعر پنجاب میں گزرے ہیں, علامہ اقبال تو پنجابی تھے, تو اردو پہ سب سے زیادہ محنت پنجابیوں نے کی ہے اور مہارت بھی حاصل کی. لیکن کچھ چیزیں ان کی اپنی زبان کی اردو میں شامل ہو گئیں, تو جو اردو میں مذکر تھیں وہ مؤنث بن گئیں. سمجھ رہے ہو, ورنہ اصل میں یہ سارے الفاظ مذکر ہیں اردو میں. تو میں نے یہ سارے گیم کھیلے ہیں, بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی بہت کھیلا ہے. ابھی 1-2 میرے ٹیبل ٹینس کے آئے ہیں نا, تو اس میں آپ کو لگے گا اندازہ کہ بالکل فارغ نہیں ہو ٹیبل ٹینس میں. تو بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے, ٹیبل ٹینس بھی. ہم نے بچپن کو اللہ کا شکر ہے طبیعت سے انجوائے کیا. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو شہزادہ نہ بناؤ. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کمیٹی والوں سے کہا ہوا ہے, کوئی شرارت کریں کچھ بھی کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے ان کو ڈانٹنے کا, تنبیہ کرنے کا. یہ کہہ کے نہیں چھوڑنا کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں, کیونکہ یہ پروٹوکول بچوں کو بچپن میں مل گیا تو سمجھو وہ فرعون پیدا بنیں گے. اب وہ انسان کے بچے بولو نہیں بنے. بالکل وہی بیہیویئر ہونا چاہیے جو سب بچوں کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے استاذوں کو. جامعۃ الرشید کے جو محتمم ہیں, کتنے بڑے استاذ ہیں, بچے لائن میں لگے ہوتے ہیں نا کھانے کے لیے, ان کے بچے بھی لائن میں لگے ہوتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کا بچہ وہاں سے نکل کے آیا ہو کہ میں چونکہ اتنے بڑے بزرگ کا بچہ ہوں مجھے پہلے کھانا. نا. انہوں نے کہا اگر کسی نے ہمارے بچوں کو ایسا پروٹوکول دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. بالکل جیسے سب بچے ویسے ہی وہ. کیونکہ بچوں کو بچپن میں اگر اضافی عزت ملنا شروع ہو جائے, عزت تو ملنی چاہیے, اضافی ایکسٹرا کچھ ملنا شروع ہو جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں, وہ انسان کے بچے نہیں بنتے. بڑے لوگوں کے بچے اکثر فرعون بنتے کہ نہیں بنتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور لوگوں کے بچے کام کے نہیں ہوتے اکثر. وجہ اس کی ہے کہ مشہور لوگوں نے بچپن سے ہی ان کو پروٹوکول دلوایا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں ذرا خیال کرنا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں, ہم نے کہا ہمارے بچے ہیں اس قوم کے بچوں کی طرح ہیں, ادھر ہی بیٹھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے بچے بیان میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیان میں. ان کو میں نے میڈیا پہ آنے سے منع کیا ہے, کسی کی تصویریں نہیں آئیں گی, میرے ساتھ سیلفیاں نہیں آئیں گی کہ مفتی صاحب کے بچے ہیں. ابھی اجتماع میں گئے, کوئی الگ سے نہیں, سارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھو جا کے, الگ سے کسی کو شو نہیں کرنا مفتی صاحب کے بچے ہیں تو پروٹوکول. لیکن لوگ خراب کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو. بعض لوگ نے اپنے ساتھ سیلفیاں, مفتی صاحب کے بچے ہیں دیکھو سیلفیاں. بھائی تو بچہ خراب ہوگا اس سے. جب اس کو بچپن میں شہرت ہو جائے گی اس کو یہ احساس ہوگا میں تو کسی مشہور آدمی کا بیٹا ہوں, تو بچے اس سے صحیح ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے. تو مجھے لوگوں سے بڑا ڈر ہے.
تو میں نہیں بنانے دیتا ان بچوں کو. تو بچوں کی تربیت میں اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بے عزتی بھی نہ کریں, ایسا نہ کہ ان کو رسوا کرنا شروع کر دیں, لیکن کوئی حد سے زیادہ ان کو پروٹوکول اگر آپ نے دیا تو وہ ان کی تربیت کی عمر ہوتی ہے, تو تربیت کی عمر میں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر جب بگڑے تو پھر کنٹرول سے باہر. تو اس لیے ان چیزوں کا جلدی مفتی صاحب اگر ایک شخص حرام کماتا ہے تو کیا اس کی نماز اور عبادت قبول ہوگی؟ دیکھو نماز فرض ادا ہو جائے گی, فرض ادا ہو جائیں گے اس کے, لیکن یہ کہ اس کو ثواب میں بے برکتی ہوگی. حدیث میں جو آتا ہے نا 40 دن حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی, تو قبول نہ ہونے کا مطلب یہی ہے اس کو پورا ثواب نہیں ملتا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھایا تو نماز بھی چھوڑ دے, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی اس کو. دبئی سے عبد الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر وہ ہو گیا بھائی. آخری سوال, پانی پر دم کرنا کیسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کھانے پینے والی چیزوں پر پھونک نہ ماریں؟ مجھے ہمیشہ سے اشکال رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ کھانے یا پینے کی چیزوں پہ پھونک مار کے اس کو پیا جائے. لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رقیہ ہے, رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, رقیہ کہتے ہیں دم کرنا, تو علاج کے لیے قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کوئی دم کر کے پی رہا ہے یا مار رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ بھائی جو سنت سے جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کیا جائے. وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے, اور پھر اپنے ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے. تو سنت طریقہ یہی کہ آپ جب بھی کوئی رقیہ کرنا ہو, کوئی اپنے آپ کو شیاطین سے حفاظت کے لیے, نظر سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فلق پڑھیں, سورہ ناس پڑھیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ہاتھ کو پوری باڈی پہ پھیر لیں. بچوں کو کرنا ہے تو بچوں پہ ڈائریکٹ پھونک مار دیں. تو پانی دم کر کے پلانے سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب